جی مولانا فضل الرحمان صاحب بتائیے گا کہ اور پاکستان اور افغانستان میں جو تنازع چل رہے ہیں، اس کے علاوہ چین اور افغانستان میں آپس میں ہونے والے مطالبے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی یہ ساری صورتحال ہے کہ آپ کا افغانستان کے ساتھ بھی جھگڑا، اور ظاہر ہے جی کہ ہمارے اوپر تو یہ لوگ زورور ہیں، ناحق پر ہوتے ہوئے بھی آپ کو کہنا پڑے گا کہ تم حق پر ہو، ناحق پر ہوتے ہوئے بھی آپ کو کہنا پڑے گا کہ تم حق پر ہو۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ افغانستان چین کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جائے گا، پاکستان سے بے نیاز ہو جائے گا، اور ہلمند کے راستے سے ڈائریکٹ ہو جائے گا ایران کے ساتھ، اور چابہار میں جا کے پہنچ جائے گا جی۔ تو یہ جو گھاٹے کے ہم سودے کر رہے ہیں اس وقت 6-7 مہینوں سے چمن بارڈر کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں دھرنا دیے ہوئے کہ ان کو متبادل روزگار نہیں دیا جا رہا، اور ادھر سے انہوں نے افغانستان کے ساتھ جو لوکل تجارت ہوتی تھی اس کے راستے بھی بند کر دیے ہیں۔ اس وقت انگور اڈا کے اوپر جو وانا سے جاتا ہے افغانستان میں راستہ، وہاں پر لوگوں نے دھرنا دیا ہوا ہے۔ غلام خان کے اوپر جو میران شاہ سے جاتا ہے خوست کی طرف، وہاں لوگوں نے دھرنے دیے ہوئے ہیں۔ آپ کے جمرود پر لوگوں نے دھرنے دیے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے تو ان کو باقاعدہ بریف کیا تھا کہ پاکستان کو اتنی بڑی اپرچونٹی مل رہی ہے آنے والے مستقبل میں کہ اگر یہ سی پیک خیبر پختونخوا اور پھر بلوچستان کے روب سے لے کر گوادر تک جاتا ہے تو 9 گیٹ ویز ہیں جو پاکستان کو افغانستان کے راستے سے وسط ایشیا کا راستہ دکھاتے ہیں، اور پورے وسط ایشیا جو ہے آپ کی تجارتی آماجگاہ بن جاتی۔ لیکن ہم اسی افغانستان کے ساتھ معاملات میں الجھ رہے ہیں، سرحدات ہم نے بند کر دی ہیں۔ اگر مسئلہ دہشت گردوں کا ہے، کیا چین کو یہ اعتراض نہیں ہے کہ اولڈ ترکستان کی جو تحریک ہے اس کے لوگ افغانستان میں ہیں، اور ان کے لوگ جو ہے وہاں چین میں جو ہے کارروائیاں کرتے ہیں؟ یہ شکایت تو چین کو بھی ان سے ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں کی جو مارکیٹ ہے اس پر چین قبضہ کر رہا ہے، روس وہاں قبضہ کر رہا ہے، اور ہم اتنے پڑوسی ہوتے ہوئے، اور 20 سال تک ہم نے جس امید پر طالبان کو غلاف کے نیچے سپورٹ دیا، آج سب کچھ ہم ضائع کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس صرف لڑائی کی صلاحیت ہے؟ کیا ملک کو ترقی دینے کے دماغ ختم ہو چکا ہے؟ کیا ملک کی ترقی کے پہلو جو ہے وہ ہم نے نظر انداز کر دیے ہیں؟ صرف لڑنے کا پہلو رہ گیا ہے۔ یہ اس لیے کہ جب آپ کا با اختیار ادارہ جنگجو ادارہ ہوگا، اور جس کی تربیت دشمن سے لڑنے کی ہوگی، وہ کبھی بھی آپ کی سیاسی قیادت نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی آپ کی معاشی قیادت نہیں کر سکتا، اس کا یہ میدان ہی نہیں ہے سرے سے جی۔ لہذا پاکستان اس وقت گھاٹے کا سفر کر رہا ہے، اس کا گھاٹے کا مستقبل ہے، اور کیا جائے، لیکن ہم اپنی آواز جو ہے اس حالات میں بھی